اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل سوم، محتسب کے فرائض، یعنی جو احتساب کرے۔ ہم نے محتسب کے آداب مفصل طور پر بیان کر دیے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ 3 صفات ہیں: احتساب کے مواقع اور حدود اور اوقات کا علم ہونا، تاکہ شریعت کی حد پر رک جائے، یعنی کس موقع پہ کرنا ہے، کیا میری لمٹس ہیں، کس ٹائم پہ کرنا ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2، پرہیزگاری۔ کبھی آدمی کو کسی چیز کا علم تو ہوتا ہے لیکن کسی وجہ سے اس پر عمل نہیں کرتا۔ نمبر 3، اچھا خلق یعنی اخلاق۔ یہ بنیاد ہے تاکہ وہ حد پر روک سکے، کیونکہ جب آدمی غصے میں آ جاتا ہے تو صرف علم اور پرہیزگاری اس کے غصے کو ختم نہیں کر سکتے، جب تک کہ ان کے ساتھ آدمی اچھے اخلاق کا مالک بھی نہ ہو۔ بعض سلف نے کہا، معروف کا حکم نہ دے مگر وہ جو اس میں نرمی کرتا ہو، اور جس چیز سے روکے اس میں بھی نرمی کرنے والا ہو، کیونکہ نرمی جس چیز میں ہوگی اسے خوبصورت بنا دے گی، اور سختی جس چیز میں ہوگی اسے بدنما کر دے گی۔ جس کا حکم دے اس میں بردباری کا مظاہرہ کرے، یعنی تحمل سے بات کرے، اور جس سے روکے اس میں بھی بردبار ہو۔ جس چیز کا حکم دے اس کا فقیہ ہو، یعنی سمجھ ہو اس کو، اور جس سے روکے اس کا بھی فقیہ ہو، یعنی پوری طرح اس کو بات سمجھ میں آئی ہو۔ ضروری آداب میں سے یہ بھی ہے کہ تعلقات تھوڑے رکھے اور مخلوق سے طمع نہ رکھے، تاکہ مداہنت ختم ہو، کیونکہ انسان کے جب تعلقات زیادہ ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں سے میل ملاپ ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے اور وہ دوسروں کو برے کام کرنے سے روک نہیں سکتا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی کے پاس ایک بلی تھی اور وہ ہر روز اپنے ہمسائے قصاب سے اس کے لیے چھچڑے لیا کرتے تھے۔ ایک دن اس قصاب کو کوئی برا کام کرتے دیکھا، اسے منع کرنے سے پہلے اپنے گھر آئے اور بلی کو نکال دیا۔ پھر قصاب کے پاس گئے اور اسے روکا۔ اس نے کہا کہ میں آج کے بعد بلی کے لیے آپ کو کچھ نہ دوں گا۔ تو فرمایا، میں نے بلی کو نکالنے اور تجھ سے طمع منقطع کرنے کے بعد تجھے روکا ہے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں بلی کے لیے چچڑے لوں گا تو میں تمہیں روک نہیں سکتا۔ جو 2 باتوں میں لوگوں سے طمع نہ چھوڑے گا وہ ان کو برائی سے نہ روک سکے گا۔ ایک ان کی مہربانی کی توقع، اور دوسری ان کی خوشنودی کا خیال، اور یہ توقع کہ اس کی تعریف کریں۔ یعنی جو شخص تعریف کا لالچی ہو، جو لوگوں سے طمع اور توقعات رکھے ہو کہ وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، وہ اس کے کام آئیں، وہ اس سے خوش رہیں، ناراض نہ ہو، تو وہ ان کو برائی سے نہیں روک سکتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص برائی سے روکنے والا ہو وہ سب سے پہلے خود کو لوگوں سے بے نیاز کرے، اپنے دل سے تعریف کا شوق ختم کرے، اور اپنی ساری توقعات اللہ رب العزت سے وابستہ کر لے۔ باقی رہا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں نرمی سے کام لینا، تو یہ متعین ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جو فرعون کے دربار میں تبلیغ کے لیے بھیجا تو ان دونوں کو حکم دیا کہ تم اس سے نرم بات کرنا۔ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے۔ اس نے کوئی گناہ کیا تھا اور لوگ اسے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، بتاؤ اگر تم اسے کنویں میں گرا ہوا دیکھو تو اسے نکالو گے یا نہیں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ تو فرمایا، پھر اپنے بھائی کو گالی نہ دو اور اللہ کی تعریف کرو جس نے تم کو اس گناہ سے بچایا۔ لوگوں نے کہا، کیا آپ اسے برا نہیں سمجھتے؟ کہا، میں اس کے اعمال کو برا سمجھتا ہوں، یہ اس کو چھوڑ دے گا تو وہ میرا بھائی ہے، کیونکہ مجھے تو برائی سے نفرت ہے،
اس شخص سے نفرت نہیں۔ ایک نوجوان تہمت زمین پر کھینچتے ہوئے گزرا تو سلطہ بن اشیم کے ساتھیوں نے سخت الفاظ سے اس پر گرفت کرنے کا ارادہ کیا، اور یہ محسوس کر کے سلطہ نے کہا تم مجھے اجازت دو، تمہارا یہ کام میں کرتا ہوں۔ پھر نوجوان بھتیجے سے کہا اے میرے بھتیجے، مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ اس نے کہا کیا کام ہے؟ تو کہا میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا تہبند ٹخنوں سے اوپر کر لو۔ اس نے کہا ضرور۔ چشم ماں روشن دل ماں شاد، اور اپنا تہبند اوپر اٹھا لیا۔ اب صلہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا جو تم کرنا چاہتے تھے کیا یہ طریقہ اس سے بہتر نہیں؟ اگر تم اسے گالی دیتے یا تکلیف پہنچاتے تو وہ بھی جواب میں تم کو گالی دیتا۔ حضرت حسن کو ایک شادی میں بلایا گیا اور آپ کے سامنے چاندی کے پیالے میں حلوہ رکھا گیا۔ آپ نے اس حلوے کو روٹی پر پلٹ لیا اور کھانے لگے۔ ایک آدمی نے کہا یہ خاموشی سے برائی کی روک تھام ہے، یعنی ایک فس کریٹ کرنے کی بجائے انہوں نے وہ کام کیا کہ جس کی انہیں اجازت تھی، اور وہ پیالہ استعمال نہیں کیا۔ اور وہ یہ بھی کر سکتے تھے نا کہ پیالہ میں تو حلوہ ڈالے رکھتے اور کھاتے بھی رہتے اور دینے والے کو کوستے رہتے، جیسے کہ بعض لوگ خود بھی غلط کام کرتے رہتے ہیں لیکن جو سبب بنے اسے برا بھلا بھی کہتے رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے برائیاں کنٹرول نہیں ہو سکتی اور نہ ہی برائیوں سے روکا جا سکتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔